قرآن مجید کو مزین کرنا اور اس کو متبرک سمجھنا اور اس کے معانی کو نہ سمجھنا، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں سونے کے تاروں سے بھی قرآن لکھا۔ یعنی بعض لوگوں نے، میں نے سنا ہے کہ بادشاہی مسجد لاہور میں ایک صاحب نے بڑی محنت کر کے ایک سونے کی تاروں سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا، بلکہ ختم کر لیا۔ اب لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ گویا لوگوں نے اسے ہی بڑا کمال سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید کو سونے کی تاروں سے لکھ دیا۔ اب قرآن مجید سونے کے تاروں سے لکھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت اہم بات شیخ نے کی، اور یعنی انسان کے دل کو ہلا دینے والی، کہتے ہیں حالانکہ سوال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایسا طریقہ اختیار کیجئے جس کے دل کے تار ہل جائیں۔ اللہ اکبر! آپ قرآن مجید کو سونے کے تاروں سے لکھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسا کہ صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، جب اس نے کہا کہ ان کو پتا چلا کسی مصحف کے بارے میں کہ اس کو سونے کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اور سونے کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، نہ کہ یہ انسان اس کو سجاوٹ کر کے اور مزین کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دے۔ یہ قرآن مجید کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصل حق کیا ہے؟ جیسا کہ شیخ فرماتے ہیں اصل حق تو یہ ہے کہ انسان ایسا طریقہ اس کو سمجھنے سمجھانے کا اختیار کرے کہ جس سے انسان کے دل کے تار ہل جائیں۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! پھر آگے ایک آیت ذکر کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آن پہنچی ہے، وشفاء، اور شفا آن پہنچی ہے، لما، اس چیز کی، فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے۔ سینوں کے اندر جتنے روگ ہیں، جتنے امراض ہیں، قرآن مجید کی اس کے اندر شفا موجود ہے۔ قرآن مجید روحانی امراض کی بھی علاج کرتا ہے، اور قرآن مجید جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کا باعث ہے۔ جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ قرآن مجید سے بڑا یعنی علاج کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ شفاؤن کے اندر آپ دیکھیں گے تنوین پائی جاتی ہے، اور یعنی تنوین تنکیر، کہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے کہ ہر مرض کی شفا ہے قرآن مجید کے اندر۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں تھا تو میری طبیعت کافی خراب ہو گئی، کافی میں بیمار ہو گیا، تو پھر میں نے کیا کیا، میں یہ کرتا تھا کہ زمزم لیتا تھا۔ زمزم کے بارے میں بھی حدیث ہے نا کہ جس مقصد سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے، ماؤ زمزم لما شرب لہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں زمزم کا پانی لیتا اور اس کے ایک گھونٹ لیتا، پھر کافی مرتبہ فاتحہ پڑھ کے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتا، اور یہ دم والا پانی میں پیتا۔ تو یعنی قرآن مجید اور زمزم، کہتے ہیں اس کے ذریعے مجھے اپنے تمام امراض کی مجھے شفا حاصل ہوگی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو قرآن مجید بیماریوں کی شفا ہے، دلوں کے مرضوں کی بھی، اور جسمانی جو ظاہر نظر آتے ہیں، ظاہر نظر آنے والے، یعنی اس کا ایک واقعہ مجھے ان صاحب کا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی شخص ان کو ملنے آیا، وہ بیمار تھے، تو جب کوئی ملنے آیا، تیمارداری کے لیے آیا، تو اس نے کہا آج میں آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں ہاں، ابھی میرے پاس قرآن کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید بیماریوں کے لیے بہت زبردست علاج ہے، اور قرآن مجید نصیحت ہے، یہ نصیحت کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف محض تبرک حاصل کرنے کے لیے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ محض اس کو تبرک کے لیے رکھ لیے جائے، اور اس کا جو مین اور بڑا سبب ہے اور جس مقصد سے یہ نازل ہوا ہے کہ انسان کے دلوں کے تار ہلا کے رکھ دے اور انسانوں کی زندگیاں بدل دے۔ اللہ اکبر! تو قرآن مجید کو انسان کو چاہیے کہ اسی مقصد سے پڑھے اور اسی مقصد سے اس کی تلاوت کرے۔